مہینہ بھی بغیر روزے کے گزار دیتی ہے. کہتے مولانا بغیر کھائے تو رہ سکتا ہوں لیکن گٹکے کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا, پان کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا. منافق نہ بنو. نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو, نبی کے نام پہ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹے کے لیے, نبی کے نام پہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹوں کے لیے. اللہ اکبر. ارے عاشق تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے کہنے پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جانیں قربان کی ہے. اگر ہم گٹکا اور پان نہیں چھوڑ سکتے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے 12-14 گھنٹے کے لیے, تو کیسے عاشق ہو؟ صرف نعت سن کر کے جھومو گے, اسی پہ عشق کی صنعت ملے گی. صرف پیسے دو گے ہمیں اور نذرانہ دو گے, تقریر کرنے والے اور نعت کرنے والوں کو 10 کی نوٹ دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ 10 کی نوٹ مقرر اور نعت خواں کو دے کر کوئی عاشق بنتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا ہے. امیر حمزہ کا کلے, یہ عشق کی راہ ہے, 10-15 کی نوٹ سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. جب تک حضور کی بات, ارے اللہ محبوب سے پیار کرتا ہے, وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے. اللہ, وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے اللہ ہو کر, اور تم امتی ہو کر محبوب کے لیے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. تو کیا منافقت ہے؟ میں آپ کو منافق کہنے نہیں آیا ہوں, لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں جس کا زبان دل ایک نہیں اس سے بڑا منافق کون ہے؟ کہتے ہیں جان دیں گے گٹکا نہیں. اور میں تو پھر 24 گھنٹے چھوڑنے کی بات ہے, اگر چھوڑ دو تو اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم روزہ تو رکھو. رمضان شریف آتا ہے, عید کی تیاریاں پہلے روزے سے کرتے ہو, کبھی تراویح کی تیاری بھی کی؟ تراویح میں تو مولانا کھڑے نہیں ہو جاتا, تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا ہوں نبی کے لیے, آقا کے لیے. حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے تراویح, جو تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا, گناہ سے ایسے پاک کرے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پہلے. کہیں تو تراویح کا حال ہے نہیں علم ترازے پڑھے قرآن نہ کرنا اس لیے کھڑا نہیں رہ جاتا. یہ نیک لوگوں کا حال ہے. پورا قرآن سنا کرو, نہیں سال بھر سن سکتے تو رمضان شریف میں سنو. صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ کم سے کم 1 قرآن ختم تو تاکیدی سنت ہے. کہاں کا علم ترا لگاؤ گے, کتنا شارٹ کٹ کرو گے. کھانے کے لیے کبھی شارٹ کٹ نہیں کیا ہے, کبھی کیا؟ میں دسترخوان میں بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی لے لو, یہ سنت ہے, یہ بھی لے لو. میں ہنس کے کہتا ہوں یہ سب لینا سنت ہے تو فاقہ بھی تو سنت ہے. ہاں, سب کھانے کی سنتیں یاد رہی, فاقے کی سنت یاد نہ رہی. 13, 14, 15 کا وہ ایام بیچ کا جو روزہ سنت ہے وہ یاد نہ رہا. پیر اور جمعرات کا روزہ جو سنت ہے وہ یاد نہ رہا. جو دل کو بھائے بس وہی کرو. اس کا مطلب نبی کے حق میں کتنے مخلص ہے سوچو. پیٹ کے غلام بنے ہو, دنیا کی غلامی کر رہے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں جس دن یہ قوم اپنی نبی کی سچی غلام ہو جائے, یہ سارے بڑے بڑے جو تخت و تاج پہ بیٹھے تمہارے تلوے نہ چاٹے تو پھر کیا. ہاں, آپ کہتے ہیں امین القادری ایسی بات کرتا ہے تو. میں نے کہا مجھے تجربہ ہے میرے بھائی کا. کیا ہوا کہ میں نے کہا غریب نواز سچی عاشق بنے, بادشاہ قدموں میں نظر نہیں آتے. میرا خواجہ کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آیا, بادشاہ خواجہ کی چوکھٹ پہ نظر. تو ہمیں بڑھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا آج ذرا تعصب کا دور ہے, تعصب کا دور, لوگ تعصب کرتے ہیں. میں نے کہا دور کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے, زمانہ کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے ان کو حاکم کل اور مالک کل بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. تعصب کی بات کرتے ہو, کہا ٹرین میں ایسا ہو رہا ہے, پلین میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ تعصب ہے. میں نے کہا یہ تیرا قصور ہے. تعصبی کی دور کی بات, آج کی بات کر رہے ہو نا, ہندوستان کی بات کرو. آپ کو گھورتا ہے مشرک, آپ کو گھورتا ہے, دوسرے آپ کو گھورتے ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہی جو آپ کو گھور رہا ہے, غریب نواز کیا پھول لے کے کیوں جا رہا ہے وہ؟ بھائی غیر مسلم بھی تو جاتے ہیں پھول لے کر اسی تعصب کے دور میں, اور تجھے گھور رہا ہے وہاں پھول لے کے جا رہا ہے. تو غریب نواز کہیں گے نادان, تو منافق بنا, تو سچا مومن نہیں بنا, پاپی بنا, اس لیے تجھے گھورا جا رہا ہے. اگر میری طرح مسلمان بنے گا تو آج کے دور میں بھی دنیا تجھے پھول پیش کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو نے نبی سے
وفا نہیں کی، اس لیے لوگ تجھ سے وفا نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن تو نبی کا وفادار ہو کے دیکھ، ارے لوح و قلم تیرے ہو جائے۔ اقبال کہتے کی محمد سے وفا، ان کے اپنے تخیل اور تصور میں گویا کہ غیب سے آواز آ رہی ہے، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے؟ ان کا ہو کر تو دیکھو، ان کا ہو کر تو ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا عبداللہ نام کے اس جوان نے مسجد میں حاضری دی، خوب روئے، معاف کر دے۔ فجر پڑھ لی، فجر کے بعد اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، سورج جب سر پہ آ گیا تو مسجد سے باہر نکلے، اور کیا دیکھا کہ سر پہ سایہ بادل کر رہا ہے۔ ایک ساتھ میں بڑے میاں بھی چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا بڑے میاں آپ کتنے اللہ کے مقدس بندے ہیں کہ یہ سایہ آپ کے سر پہ بادل کرے گا؟ نہیں بیٹا آپ کے سر پہ، کہا نہیں ہماری رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں حضرت، یہ بادل آپ کے سر پہ۔ بڑے میاں خوش ہو گئے میرے سر پہ، لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بڑے میاں کے سر پہ بادل نہیں تھا، اس جوان کے سر پہ بادل تھا جسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی توبہ بھی پسند ہے، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اس کی خوشی میں فرشتے 40 دن تک نور کی قندیلیں روشن کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج جوان نے توبہ کی، جوان نے توبہ کی، جوان نے توبہ۔ جوانی کی توبہ بڑی مقبول ہے اللہ کا، آؤ توبہ کریں، ہم سب توبہ اللہ کو منائیں۔ تو جوان عبداللہ کے سر پہ بادل تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ میں نے رات کیسے گزاری تو نے کسی کو نہیں بتایا، اور توبہ کی تو میری عزت بڑھا دی، اب تو میں تیرا ہی ہو کر رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا مولا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب عبداللہ کو توبہ کے بعد خیال آیا میں نے عالم بننا ہے، جب اللہ کی طرف جانا ہے تو عالم، اس لیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے علم سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کو اللہ اپنا تھوڑی بناتا، ارے جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل ہی لوگ سب کچھ، ہاں جب بھی کسی بیٹی دینے لگتا تو پوچھے لڑکا کہاں تک پڑھا ہے، تو بیٹی دینے کے لیے پڑھا لکھا دیکھتے ہو، اللہ اپنی ولایت جاہلوں کو دے گا، گانجا چرس پینے والوں کو دے گا، ننگے دھڑنگوں کو دے گا، کالے پیلے کپڑے پہننے والوں کو دے گا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کو پہلے عالم بناتا ہے۔ اب طریقہ اس کے ہاں تو کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تو دینا جانتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے تو کتابوں سے بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو بناتا ہے تو کسی کی نگاہوں سے بنا دیتا ہے، لیکن عالم پہلے بناتا ہے، عالم کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کی قدر کرو، یہی مدرسے ہیں جہاں سے رازی ملے، غزالی ملے، غوث اعظم ملے، غریب نواز ملے، مخدوم سمنہ ملے، امام احمد رضا ملے۔ ان مدرسوں کی قدر، ان مدرسوں کی اہمیت جانو۔ دو کوڑی کا مولوی نہ کہا کرو، جو لوگ کہتے ہیں نا وہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں یہی مولوی ہے، تیرے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کے جنازے تک کے اس کے احسانات ہیں۔ اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو امی ابا پر کبھی حلال نہ ہوئی ہوتی۔ ان کی اتنی قربانی ہے اور ان کی بے عزتی کرتے ہو، نہیں، قدر کرو علماء کی، تعظیم کرو۔ جو عالم کی توہین کرے گا خدا اس کی نسل میں کبھی باعمل عالم پیدا نہیں فرمائے۔ عالموں کے سرکار غریب نواز کہتے ہیں ایک بندہ ہمارے دور میں مر گیا، مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کرتے کرتے، تو کسی اللہ کے ولی نے کہا مت کرو، نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا تھا، جیتے جی اس نے علماء مشائخ سے چہرہ پھیرا، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا۔ علماء کی قدر کرو، مت ہوشیار سمجھو اپنے آپ کو۔ اب آپ کہتے ہو نہیں مولانا آج کل ویسے عالم نہیں ہے، میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اگر ویسا عالم نہیں، ابو بکر صدیق جیسا عالم نہیں ہے تو بھی تو ابو ہریرہ جیسی عوام نہیں ہے نا۔ میں حضرت ابو ہریرہ کو عوام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے اعتبار سے دیکھیں، جب صدیق اکبر مصلی پر تھے تو ابو ہریرہ پیچھے تھے۔ اگر ابو بکر جیسا امام ڈھونڈنے لگا ہے تو تجھے بھی تو ابو ہریرہ جیسا مقتدی بننا چاہیے نا۔ ایک بار میرے کسی دوست نے کہا کہ سید یہ بتا، میری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ میں نے کہا اگر ابھی کچھ کہتا ہوں تو یہ میرے نام سے جا کے فتنہ کرے گا، تو میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتا ہے تو پڑھ لیا کر، تجھ سے کم بولتا ہے پڑھ لیا کر، زیادہ بولتا ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لے۔ تو وہ کیا کلمہ کا ترجمہ نہیں آتا، علماء کو ناپنے چلے ہیں، یہی تو ہے نا، کلمے کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، گرمی اور سردی میں استنجا کے جو الگ الگ طریقے وہ نہیں بتا سکتے، ہے نا۔
لیکن علماء کے پیچھے پڑے، اس کا تو پیر نہیں ٹکتا، اس کا تو یہ نہیں ہوتا، اس کا تو وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کریں؟ میں نے کہا امام حسن امام حسین سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا وضو کرنا نہیں آتا، تو دونوں شہزادوں نے آنکھوں میں بات کی، کہا بڑے میاں کو وضو کرنا نہیں آتا، کہا ٹوکیں گے تو دل دکھے گا۔ دیکھو دل کا کتنی کا خیال ہے۔ دونوں شہزادے پہنچے، کہا چچا جان ہم بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وضو کریں، ذرا دیکھیں ہمیں صحیح کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیں۔ بڑے میاں نے کہا بچوں کرو، تو دونوں نے، وہ نبی کی گود میں پلے ہوئے ہیں، علی کی جو ہے وہ پشت سے پیدا ہوئے، سیدہ کی کوکھ میں جو 9 مہینے تک رہے ہیں، انہوں نے جب وضو کیا تو بڑے میاں نے کہا کون ہو تم؟ تو کہا حسن و حسین، میں نبی کے نواز۔ پیشانی چوم کے رونے لگے، کہا شہزادو تم سے کہاں غلطی ہو سکتی، غلطی تو میرے وضو میں تھی، کتنے خوبصورت انداز میں تم نے میری اصلاح کی۔ اصلاح کے طریقے ہوتے میرے بھائی، ہنگامہ نہ کیا کرو۔ مولانا نے ایسا کہا، مولانا بھی تو انسان ہے میرے بھائی، اس کو معصوم کیوں سمجھتے ہو؟ کیا ہوگا اصلاح کے طریقے ہوتے۔ طالب علم نے کیا اصلاح کے، مولانا بازار میں دیکھیں، مولانا آپ بازار میں، جب رسول اللہ بازار جا سکتے ہیں مولانا نہیں جا سکتا؟ مولانا اپنی بیوی کو بائک پہ لے کے گھوم رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی۔ بیوی کو، تو اپنی بیوی کو لے کے گھوم سکتا ہے، مولانا کی بیوی کا دل نہیں ہے۔ جب رسول اللہ اپنی سواری پر اپنی زوجہ کو بٹھا سکتے ہیں، مولانا اپنی بیوی کو اپنی سواری پہ نہیں بٹھا سکتا؟ کیا دقیانوسیت ہے! اپنا مذہب جتنا انجوائے کی اجازت دیتا ہے، کسی مذہب میں اتنے انجوائے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تنگ ہم کر رہے ہیں مذہب کو، اور یہ تنگی کا نتیجہ ہے کہ لوگ مذہب سے بدزن ہو رہے ہیں۔ ورنہ جتنا ہمارے مذہب میں رسول اللہ نے اپنی ازواج کو اپنی سواری میں بٹھایا۔ ام المومنین حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے تو نیند آتی تھی تو حضور ہاتھ کا سہارا دے کر کے یوں روک کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو منزل قریب آنے والی۔ اور ہم کہتے ہیں مولانا بیوی کو بائک پہ لے گھوم رہا ہے، مولانا کی بیوی کا دل نہیں، مولانا کا دل، وہ مولانا بن کر کے اس نے غلطی کر دیا کیا؟ ایسا نہ کرو، جیو، جینے دو، دین پڑھو، مذہب پڑھو۔ یہ جہالت کی وادیوں کی نحوست ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہو۔ علم کے میدان میں قدم رکھو گے تب پتا چلے گا علم میں کتنی وسعت ہے، میدان اسلام میں کتنے انجوائے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال بات ختم کر رہا تھا، باتیں نکلتی چلی گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ نے سوچا میں نے توبہ تو کر لی ہے، میں نے عالم بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اب عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈنے نکلے، تو جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈا تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا، اور پھر وہی عبداللہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے، امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، صوفیہ میں شیخ المشائخ کہلائے، اللہ اکبر، فقہ میں امام الفقہ کہلائے۔ اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا نعمان تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنی نجات کے لیے عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ اندازہ کریں پہلے کی زندگی کیسے اور توبہ کے بعد کی زندگی کیسے۔ آؤ ہم بھی توبہ کریں، سچی توبہ کریں گے۔ توبہ میں بھی اور آپ بھی سب کریں گے، لیکن صبح سے زندگی بدلیں گے۔ کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاں